اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک فیس بک کے اوپر ویڈیو دیکھی مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ آفیشیل پیج پر، غالباً ان کا نام عرفان یوسف ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے داتا دربار پر ہونے والے واقعہ کے حوالے سے، تو انہوں نے اس میں چند باتیں ایسی کی جن کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا کہ اتنا بڑا ذمہ دار انسان ایسی بات کس طرح کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو جہاں پر لوگ تھے یہ تحریک لبیک کے لوگ تھے، اور یہ 5000 کے قریب پنجاب کے اندر سے بلائے گئے تھے، اور یہ غنڈہ گرد لوگ تھے۔ انہوں نے رات کو مسجد کے اندرونی حال پر قبضہ کر لیا تھا، بے وضو نمازیں پڑھتے رہے، اور منافق کہا، انتہا پسند کہا، اور کہا یہ دہشت گردی کی طرف جانے والے ہیں۔ حکومت نے انہیں کالعدم قرار دیا تھا تو وہ فیصلہ ٹھیک تھا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گئے وہ اس بیوقوفی کی انتہا کرتے ہوئے اور غصے کے عالم میں کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جو ہوش حواس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہوش حواس قائم نہیں رہتے۔ تو کہنے لگا کہ یہ انتہا پسندی اور یہ والا معاملہ خادم رضوی نے اس کا بیج بویا تھا۔ تو گزارش یہ کروں گا جناب، آپ کو مسجد کا تقدس تو یاد آیا، تو آپ نے باقی ساری باتیں یاد کی، تو طاہر القادری صاحب نے جو ناموس رسالت پر غداریاں کی ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رہی۔ آپ نے مسلمانوں کو منافق کہا کہ ان کی لیڈرشپ نے خود انہیں تیار کیا ہوا تھا اس طرح کی ہلڑ بازی کے لیے، اور ہمارے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے تھے ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آپ نے ان کو منافق کہا اور یہ جھوٹ کہا۔ اس جھوٹ کے بارے میں آپ کیا ثبوت پیش کریں گے؟ قرآن نے تو کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ نے کہا کہ وہ سارے مدرسوں کے تھے اور ان کے اساتذہ ساتھ تھے، پہلے استاد اٹھ کے نعرے لگاتا تھا اور پھر جناب والا اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ اٹھ کے نعرے لگاتے تھے، اور آگے جا کر کہتے ہیں جی وہ ایک نڈر انسان تھے، بہادر باپ کا بہادر بیٹا۔ ان کے باپ کتنے بہادر ہیں اس مسئلے کے اوپر، ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ان کی جو ہرزہ سرائیاں اور بیانات ہیں جو غازی صاحب کے حوالے سے تھا، ان کی بہادری تو پوری قوم نے دیکھی ہوئی ہے۔ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی جرت ان کے اندر نہیں ہے، اور علمی اوقات اور استعداد ان کی یہ ہیں کہ فائل کو مجرور پڑھتے رہے۔ وہ جو غازی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا، تو گزارش یہ ہے جناب، اگر آپ کو مزید اپنے دل کو اطمینان بخشنا ہو تو وہ دوبارہ ذرا یوٹیوب کا وزٹ کریں اور وہ بیانات سنیں جو علماء کرام نے ان پر گرفت فرمائی تھی۔ اور آپ جناب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں، ان کو تیار کیا گیا، یہ غنڈے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور کہتے ہیں کہ بغض طاہر القادری میں انہوں نے یہ کیا۔ بغض کس حال میں کیا جائے ان کے ساتھ؟ ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر جس طرح کے سمجھوتے انہوں نے کیے اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو مسجد کا تقدس تو یاد رہا، نبی علیہ السلام کی عزت یاد نہ رہی، حضور کی حرمت، حضور علیہ السلام کی ناموس کا خیال آپ کو نہ آیا؟ اس وقت آپ کہاں خاموش تھے جس وقت غازی صاحب کے حوالے سے بیان جاری ہوا تھا، اور اس کے بعد جو جناب والا بیرون ممالک میں تقاریر کی گئی ناموس رسالت اس مسئلہ کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کو حیا کیوں نہ آیا؟ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس آپ کو کیوں بھول گئی تھی؟ مسجد کی ناموس اور تقدس پر تو بڑے جناب دھڑلے کے ساتھ آپ نے بیان بازی کی ہے، اس مسئلے پر آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو مہربانی فرمائیں آپ تھوڑا سا گزارا کریں، اور اس طرح کی باتیں کرنا اور جناب ایک پوری قیادت کے اوپر، اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے امت مسلمہ کے ہر بچے کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے ہیں، ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ ناموس رسالت کا ایسا مجاہد شاید آپ کو کہیں صدیوں بعد بھی نہ ملے۔ اس مرد مجاہد کے جنازے نے بھی فیصلہ کر دیا، وہ ساری زندگی کہتے رہے ہمارا جنازہ فیصلہ کرے گا اور ہمارا جنازہ بتائے گا ہم حق پر ہیں یا غیر حق ہیں۔ تو آپ اس طرح کی بیان بازی سے اجتناب کریں، جس طرح آپ کو اپنا لیڈر اور قائد اچھا لگتا ہے اس طرح ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے الزام لگایا کہ تحریک لبیک کے ٹرینڈ یافتہ لوگ تھے، رات کو انہوں نے قبضہ کر لیا، بے وضو نمازیں پڑھی، آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ مومن کے لیے اچھا گمان کرو، وہ سارے مومن ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں بے وضو نمازیں پڑھتے رہے، یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ پر لازم ہے ان کے ثبوت اور شواہد پیش کریں، اور جہاں تک بات ہے ہماری طرف سے انشاءاللہ ایک دوسرے بیان کے اندر میں تمام تر چیزیں ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا۔ عوام اہل سنت سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کو پہچانیں
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک والے دہشت گرد ہیں اور جناب یہ غنڈے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ بیج انہوں نے انتہا پسندی کا بویا۔ ارے خادم حسین رضوی کی علمیت، ان کا مرتبہ مقام تم جیسے کیا سمجھیں، اور تمہاری جو اوقات ہے وہ یہ ہے، اردو کے جملے بولتے ہوئے تم اتنی صریح قسم کی غلطیاں کر رہے ہو، برخوردار آپ کی کیا حیثیت اور کیا مرتبہ مقام۔ آپ کے جو قائد ہیں جن کو آپ شیخ الاسلام مانتے ہیں، وہ بھی اس مرد مجاہد کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے جناب والا قابل نہیں تھے۔ آپ کی کیا اوقات ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ آپ کے لیے صرف ابھی اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی حد میں رہیں، اپنی حد سے نہ گزریں۔ جب حد سے گزریں گے، ہم جب پردے اٹھانا شروع کریں گے، پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔